أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلام المجيد إن الشرك لظلم عظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بہنوں اور بھائی، گزشتہ جمعہ ایک انتہائی اہم موضوع پہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کی. شرک کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں ہوئی تھی اور وہ بھی سفر معراج کے حوالے سے بیچ میں بات آ گئی. مشرکین مکہ مشرک تھے کیوں تھے؟ 3 وجوہات تھی جن کی بنا پہ وہ مشرک تھے. ایک وجہ آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعہ کو رکھی. 2 اور وجوہات تھی وہ بھی آج آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں چونکہ شرک سے موذی مرض ہوئی. 2 الفاظ میں قرآن مجید میں یہ کہا گیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ مشرک اللہ کی بارگاہ میں معافی کی امید مت رکھے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس کے اعمال نامے میں شرک کی بو، شرک کی آمیزش آ گئی، جنت کے باغات اس کے لیے حرام ہو گئے. یہ باتیں عرض کی تھی. شرک کے ہوتے ہوئے بڑے سے بڑا طاقتور عمل بھی کام نہیں دیتا. گزارش آپ کی خدمت میں کی تھی کہ 18 انبیاء علیہ السلام کے نام اللہ رب العزت نے خود گنے اور پھر فرمایا لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، کہ اگر ان 18 انبیاء کے اعمال میں بھی فرض کریں، اگر ان 18 انبیاء علیہ السلام کے اعمال میں بھی شرک کا شبہ پایا جاتا تو ان کے زندگی بھر کے اعمال بھی راکھ ہو جاتے، جل جاتے. تو میرے اور آپ کے اعمال کی کیا وقت؟ خود اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو فرمایا کہ لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ میرے محبوب اگر آپ کے عمل میں بھی شرک آ گیا تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے. ہمیں بتلانے کے لیے یہ بتلایا گیا کہ کوئی یہ مت کہے کہ اگر بڑے بڑے طاقتور اعمال پیدا دیں گے، ہمارے اعمال میں کہاں طاقت. تو ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کی گئی. مشرک کو کسی کی دعا کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. یہ بات بھی عرض کی تھی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ دعا جس کے متعلق ارشاد یہ فرمایا گیا تھا کہ میرے محبوب جو مانگیں گے ملے گا. مسلم شریف کی روایت کہ قیامت والے دن اللہ کے حبیب نے وہ دعا محفوظ کر لی کہ میں وہ دعا قیامت والے دن اپنی امت کے لیے مانگوں گا، لیکن اس کے ساتھ اللہ پاک نے یہ شرط لگا دی کہ میرے محبوب وہ دعا قبول ضرور کروں گا لیکن مشرک کے حق میں نہیں کروں گا. تو اتنی بڑی جاندار دعا بھی قبول نہ ہو. نماز جنازہ فائدہ نہیں دیتا مشرک کو. عبداللہ بن ابی مشرک تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھا دیا، اپنا لباس مبارک اس کے ہونٹوں پہ لگایا، اپنی بنیاد اس کے وجود پہ پہنائی، پھر نماز جنازہ پڑھایا. پھر وہی اتری کہ میرے محبوب 70 دفعہ بھی جنازہ پڑھا دیں تو مشرک کو ہم معاف نہیں کریں گے. اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اللہ فرماتے کہ 70 سے زیادہ دفعہ پڑھ دو تو بھی میں پڑھ دیتا. تو اتنا بڑا شرک ہے، شرک اتنا بڑا جرم ہے. تو شرک کیا ہے اس کی وضاحت گزشتہ جو میں کی تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے کائنات کے سارے کام اللہ بناتا ہے. اسلام نے اس کے جواب میں سورہ اخلاص اتاری کہ قل هو اللہ احد، کہیں اللہ اکیلا ہے. تو اس کی تشریح یہ تھی کہ مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ سارے کام بناتا ہے. اسلام کا تصور توحید یہ تھا کہ اکیلا اللہ سارے کام بناتا ہے. ان کا موقف یہ تھا کہ اللہ بچے بچیاں دیتا ہے. اسلام کا تصور یہ تھا کہ اکیلا اللہ بچے بچیاں دیتا ہے. اس پہ بات ہوئی تھی کہ اللہ رب العزت اپنی کائنات میں اپنے آپ کو اکیلا دیکھنا پسند کرتا ہے. اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوقات میں شرک ہم برداشت نہیں کرتے. دودھ اللہ خالص دیتا ہے، کوئی اس میں پانی کا شرک کر دیتے ہمیں
غصہ آتا ہے کہ خالص دودھ میں اس نے شرک کیوں کیا. مکھیاں خالص شہد بناتی ہیں، کوئی اس میں گڑ کے شیرے کا شرک کر دے تو ہم اس سے شہد لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہے کہ 90% توحید والا شہد ہے، 10% شرک والا ہے، تو ہم کہیں گے 1% بھی شرک شہد والا ہم پسند نہیں کرتے. یہ روزمرہ کا معمول ہے. اللہ کی مخلوقات میں اگر شرک ہو جائے تو ہم اس کو نہیں لیتے، اور اگر اللہ کی ذات میں شرک ہو جائے تو اللہ اعمال کو کیسے لے گا. یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی تھی. اللہ کی مخلوقات میں شرک کرنے والے کو ہم ظالم کہتے ہیں کہ اس نے دودھ میں پانی ملا کے شرک کیا، اس نے سونے میں اور دھاتیں ملا کے شرک کیا، اس نے تیل میں ڈیزل ملا کے شرک کیا، اس نے شہد میں گڑ ملا کے شرک کیا. تو اللہ کی مخلوق میں جو شرک کرے ہم اس کو پسند نہیں کرتے، تو جو اللہ کی ذات میں شرک کرے اللہ اس کو کیسے پسند کرے گا. تو اللہ نے انسان کی فطرت میں توحید رکھی ہے، توحید رکھی ہے. تو اللہ رب العزت اس کائنات میں اپنے آپ کو اکیلا کرتا دھرتا پسند کرتے ہیں کہ میں اکیلا کرتا دھرتا ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں. انی کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. لا شمس ولا قمر، سورج چاند نہیں تھے، زمین آسمان نہیں تھی. فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میرا تعارف ہو. فخلقت الخلق، میں نے یہ کائنات تخلیق کی. پھر پوچھا خود پوری کائنات کو بنانے کے بعد، امن خلق السماوات، کوئی ہے جو یہ کہے کہ آسمان کے بنانے میں میں نے اللہ کا ساتھ دیا. والارض، کوئی ہے جو یہ کہے کہ زمین کے بنانے میں میں نے اللہ کا ساتھ دیا. وانزل لکم من السماء ماء، کوئی ہے جو یہ کہے کہ بادلوں کو چیر کر بارشیں برسوانے میں میں نے اللہ کا ساتھ دیا. فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، کوئی ہے جو یہ کہے کہ زمین میں سے غلے پھاڑ کے میں اگاتا ہوں. الہ مع اللہ، کوئی اللہ کے علاوہ اور الہ ہے. بل ہم قوم یعدلون، لیکن تم لوگ عدل سے کام نہیں لیتے. خود کہتے ہو یا اللہ اس پوری کائنات کے تخلیق کرنے میں کسی کا کوئی حصہ نہیں، تو خالق اکیلا اللہ ہے اور کوئی نہیں. قرآن مجید میں جگہ آتا ہے حل تعلم لہ سمیہ، کہ کسی اور کا نام جانتے ہو جس نے اس کائنات کے بنانے میں میرے ساتھ مدد کی ہو. اور ایک حدیث پاک میں اس آیت کی تشریح میں یہ بات آتی ہے کہ میرے بندے مجھے تو نہیں پتا کہ میرے علاوہ کائنات کی تخلیق میں کسی نے میرا ساتھ دیا ہو، اگر تمہیں پتا ہے تو مجھے اس کا نام تو بتاؤ. والذین یدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جن کو تم میرے شریک کرتے ہو انہوں نے تو وجود بھی مجھ سے لیا تھا، وہ میرے پارٹنر کہاں ہو گئے. یہ کتنی صاف سی ہے. لا یملکون لانفسہم ضرا، اپنا دکھ دور نہیں کر سکتے، تمہارا کیسے کریں گے. ولا نفع، اپنی بیماری کو ہٹا نہیں سکتے، تمہاری کیسے ہٹائیں گے. اور آگے کیا کہا، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، بھلا وہ پیدا کیا کریں گے. اور قرآن مجید میں جگہ آتا ہے لا یملکون من قطمیر، کہ وہ کھجور کی گٹھلی، اس کے سامنے ایک سوراخ ہوتا ہے لمبا سا، اس سوراخ کے بیچ میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کو کتمیر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کتمیر کا مالک بھی میرے علاوہ کوئی نہیں، پوری کائنات تو بہت دور کی بات ہے. یہ کتمیر کا لفظ وہ جو بیچ میں باریک سا ریشہ ہوتا ہے آپ نکالتے ہیں، وہ کوئی نہیں. اور ایک اور جگہ فرمایا کہ اچھا میرے علاوہ اگر کوئی اور خالق ہے تو ان کو کہو سارے جمع ہو کر ایک مکھی تو بنائیں. اللہ کے لفظ پہ اگر ہم غور کریں نا، اللہ اکیلا ہے اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں. اس لیے اللہ نام اپنا کوئی نہیں رکھ سکتا اکیلا، وہ اسی کا ذاتی نام ہے. اللہ کا جس طرح اللہ کے لفظ کو آپ تقسیم کریں ہمیشہ اکیلا مانا نکلے گا. اللہ اکیلا، الف ہٹا دو للہ، اللہ کے لیے. پہلی لام ہٹا دو لہو، اسی کے لیے. دوسری لام ہٹا دو ہو، تو ہی تو اللہ کا لفظ ہی شرک کے راستے بند کر دیتا ہے. اللہ کا لفظ ہی. تو اللہ کو اس بات کی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے علاوہ خالق ہے، تو اسے کہو کوئی اپنا نام تو ہاتھ تو اوپر کرے. اچھا دوسرا گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جو یہ بنانے والے گجراتی ہیں پنکھوں کے مالک، تو یہ بلکوٹی ہے نا، آپ کے ہاتھ کی گھڑی بنانے والے جیتنی ہیں، لیکن مالک تو آپ ہیں. تو ٹھیک ہے خالق تو اللہ ہے، مالک تو کئی ہو سکتے ہیں. تو اس کا بھی کہا گیا ایک ہی آیت میں الا لہ الخلق ولہ الامر، خبردار خالق بھی میں ہی ہوں اور مالک بھی میں ہی. پراپرٹی 4 جگہ پہ ہوتی ہے. پراپرٹی آسمان پہ، زمین پہ، آسمان زمین کے درمیان اور زیر زمین.
یہ 4 جگہ پراپرٹی ہے اور کوئی نہیں. آسمان کے اوپر ہے، آسمان پہ ہے، آسمان سے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے. ایک آیت میں 4 جگہ پراپرٹی اللہ نے اپنے نام منتقل کرائی ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری. یہ آیت پاک میں خبردار آسمان میرا، آسمان زمین میری، درمیان میرا اور زیر زمین میرا، کہیں اور کسی کو چھوڑا ہی نہیں. یہ 4 پراپرٹی ہیں. للہ ما فی السماوات، اکیلا میرا آسمان، وما فی الارض، اکیلی میری زمین. ایک عرب لوگ گو کھاتے تھے، گو نہیں ہوتے ہمارے یہاں، سانپ کے مشابہ جانور ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی میں دعوت دے رہے ہیں تو ایک عرب بدو اونٹ پہ گو کو ذبح کر کے، مار کے، شکار کر کے، الٹا اونٹ کے پالان کے ساتھ لٹکا کے آ رہا ہے. اس نے دیکھا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ. اس نے کہا یہ کیا مجمع ہے؟ انہوں نے کہا وہ آدمی جو کہتا ہے میں نبی ہوں، اس نے اپنی دعوت چلا رہا ہے. تو وہ اونٹ اس نے قریب کھڑا کیا، اوپر سے جھانکا تو کہنے لگا تو یہ کہتا ہے میں نبی ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنے لگا. اب فرمایا ہاں میں کہتا ہوں. تو کہنے لگا لا اؤمن حتی یؤمن بہذہ الذبح، میں آپ پر ایمان نہیں لاتا، آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتا جب تک میری یہ مردہ گو آپ پر ایمان نہ لائے. مردہ گو زندہ بھی ہو تو بیچاری کیا کرے، پھر مردہ، پھر الٹی لڑکی ہوئی، کون اس میں سے رسرا. اب میں بدو کبھی گو بھی کہنے لگا اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کو ساری طاقتیں ہیں، وہ مردہ گو کو بلوا سکتا ہے. یہ وہ بدو کہہ رہا ہے. اور اگر آپ براہ راست جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو اس اللہ کو سارے اختیارات ہیں، وہ مردہ کو زندہ بھی کر سکتا ہے، الٹی کو سیدھا بھی کر سکتا ہے، گنگی کو بلوا بھی سکتا ہے. اب میں اچھا